اچھا جی، اب اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک اچھے انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، دا مین آف لائف اپرائٹ۔ لائف اپرائٹ اصل میں جو ہے نا، یہ اپرائٹ از این ایڈجیکٹو اور لائف از ناؤن۔ اپرائٹ کو پہلے آنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا کہ اپرائٹ لائف، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پوئٹری ہے، اور پوئٹری کے اندر کوئی گرامر فالو نہیں کی جاتی ہے، تو اس لیے وزن شعری کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے اس طرح لکھا کہ دا مین آف لائف اپرائٹ۔ اپرائٹ کا کیا مطلب ہے؟ اپرائٹ کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی جو کہ ایمانداری والی اور عزت والی زندگی ہو۔ دا مین آف لائف اپرائٹ، تو مطلب یہ کہ ایسا شخص جو کہ ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے۔ ایمانداری والی زندگی کا آدمی کیسا ہوتا ہے؟ یعنی ایماندارانہ اور عزت والی زندگی گزارنے والا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، فیچرز کیا ہیں، اسی حوالے سے بات ہوگی۔ دا مین آف لائف اپرائٹ ہوز گلٹلیس ہارٹ از فری، کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو عزت کی اور ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے نا، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ گلٹ لیس ہوتا ہے، گناہوں سے پاک دل ہوتا ہے اس کا۔ فرام آل ڈس آنیسٹ ڈیڈس، تمام ایسی ڈیڈس سے، تمام ایسے اعمال سے جو کہ بے ایمانی کی فہرست میں جاتے ہیں، مطلب اس کا دل گناہ سے پاک ہوتا ہے، بے ایمانی کے اعمال اس کے دل میں نہیں ہوتے، اور تھاٹ آف وینٹی، اور نہ ہی دکھاوی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کے دل میں آتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ مخلص زندگی گزارتا ہے، سنسیئر ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ دا مین ہوز سائلنٹ ڈیز ان ہارم لیس جوائز آر اسپینٹ، اور وہ شخص کہ جو عزت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے سائلنٹ ڈیز ہارم لیس جوائز میں اسپینڈ ہوتے ہیں، ایسے جوائز میں، ایسی خوشی میں کہ جو ہارم لیس نہیں ہوتی، جو تکلیف دینے والی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ بھائی اگر تم خوش ہو تو تمہاری خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو پریشان کر دو۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آزادی، ایسی خوشی کہ جو دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، نقصان والی نہ بنے۔ ہوم ہوپس کین ناٹ ڈیلیوٹ، اور اس کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ اس کو دھوکے میں نہیں رکھتی، مطلب وہ دنیا کی جھوٹی امیدوں کا شکار نہیں ہوتا، ناٹ سورو ڈسکانٹ، اور نہ ہی اس کی زندگی میں آنے والے جو غم ہوتے ہیں وہ اس کو ڈسکانٹینٹ کر سکتے ہیں، غیر مطمئن کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ وہ امیدوں کے دھوکے سے بھی بچتا ہے اور غم کی تکلیفوں سے بھی بچتا ہے۔ غم آتے ضرور ہیں لیکن اس کو اس طرح وہ نقصان نہیں پہنچاتے جیسے عام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اس کو غم اس کے رائے راستے ہلا نہیں سکتے۔ وہ قرآن کریم میں ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے، اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے۔ دا مین نیڈس نیدر ٹاور، اور یہ جو شخص ہوتا ہے نا، یہ عزت اور ایمانداری کی زندگی گزارنے والا، ظاہر ہے ایمانداری کی زندگی گزارے گا تو عزت والا ہی شخص ہوگا وہ، اور ڈیفینیٹلی ایسے شخص کو عزت ملے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس کو ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل میں ٹاور کا لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے یہ اس سینس میں ہے کہ ٹاور میں جو ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی قلعے کے اندر ہے، محفوظ جگہ پر۔ وہ کہتا ہے اس کو ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی حفاظت کے لیے ایسے مضبوط قلعوں میں جائے، ٹاورز میں جائے، نور آرمر فار ڈیفینس، اور نہ ہی اسلحہ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ڈیفینس کے لیے، نور سیکریٹ والز ٹو فلائی، اور نہ ہی اس کو سیکریٹ والز کی ضرورت ہوتی ہے فلائی کرنے کے لیے۔ وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ دو باپ بیٹے تھے، ان کو اونچائی کی کسی جگہ پر قید کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ وہاں سے انہوں نے فلائی کیا تھا، پر وغیرہ جمع کر کے جو پرندے وہاں اڑتے تھے موم سے اس کو جوڑ کر۔ تو وہ کہتا ہے کہ والڈ اصل میں نا یہ گنبد نما چھت کو کہتے ہیں، تو سیکریٹ والز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی فلائی کرنے کی، فرام تھنڈرس وائلنس، جو طوفان کی وائلنس ہے اور طوفان کی جو آفت ہے گی، اور جو اس کا کیا کہیں گے، اس کی جو مصیبت ہے اس سے وہ ڈر کے بھاگے۔ مطلب یہ کہ ایسے شخص کو نہ سمندر کے طوفانوں سے ڈر لگتا ہے، نہ آسمان کی آفتوں سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے دفاع کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اسے دشمن کا، مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ بے خوف لوگ ہوتے ہیں۔ He only can behold with unfrighted eyes، یہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو unfrighted eyes سے، نڈر آنکھوں سے، بے خوف آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کس کو دیکھ سکتا ہے؟ the horror of deep، گہرائی کے خوف کو، and terrors of sky، اور آسمانوں کی دہشت کو۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنریبل شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آسمانوں اور سمندروں کی دہشتوں کو اور اس کے خوف کو دیکھتا ہے تو تب بھی وہ ڈرتا نہیں ہے اور وہ کام رہتا ہے، وہ
مطمئن رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا. thus scorning all the cares، اس طرح وہ تمام کیئرس کو، یہ کیئرس کیا ہے؟ یہی پریشانیاں، غم اور مصیبتیں اور یہ صدمے ہیں. وہ کہتا ہے اسی طرح ان سے وہ نفرت کرتا ہے. دیٹ فیٹ اور فارچیون برنگس، جو قسمت یہ تقدیر اس کی طرف لے کر آتی ہے. یہ میکس دا ہیون ہز بک، اور وہ ہیون کو اپنی بک بناتا ہے. یعنی آسمان سے جو ہدایات پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ اس کی کتاب ہوتی ہے. کتاب سے مراد رہنمائی، گائیڈ. وہ اگر کہیں سے علم لیتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ رہنمائی لیتا ہے تو وہ ہیون ہوتی ہے، آسمانی ہدایت. ہز وزڈم ہیونلی تھنگس، اور اس کی وزڈم، اس کی عقل کیا ہے؟ وہی ہیونلی تھنگس، آسمانی چیزیں. آسمانی چیزوں سے مراد آسمان سے آنے والی وہی ہدایات و تعلیمات، وہ ان کو فالو کرتا ہے. دنیا کو کچھ بھی کہتی رہے اسے پرواہ نہیں ہے. گڈ تھاٹس ہز اونلی فرینڈس، اور جو اچھے خیالات ہیں وہ اس کے دوست ہوتے ہیں، وہی اس کے دوست ہوتے ہیں. یہی سینس ہے اونلی فرینڈس. مطلب کیا؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان وقت گزارتا ہے، صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی. تو ایسا شخص رہتا ہے تو اچھے خیالوں کی صحبت میں ہی رہتا ہے، برے خیال، پازیٹیو تھنکنگ کرتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کی طرف نہیں جاتا. ہز ویلتھ اے ویل اسپینڈ ایج، اور اس کی دولت کیا ہے؟ وہ زندگی جو اس نے اچھے کاموں میں گزار دی. ویل اسپینڈ ایج، نیکیوں کے کام میں گزار دی. اس کی دولت ہی ہے. آپ کو پتہ نا آخرت میں ہمارے پاس دولت کیا ہوگی؟ وہی نیکیاں جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں ایمان کی حالت میں. دا ارتھ از سوبر ان، اور جو زمین ہے یہ زمین اس کے لیے سوبر ان ہے. ایک ایسا سرا ہے جو بہت ہی زیادہ سمپل ہے. مطلب وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے کہ مسافر کو آنا ہے، چند دن یہاں پر رکنا ہے اور چلے جانا ہے. یہاں وہ دل نہیں لگاتا، یہاں پر وہ جائیدادیں نہیں بناتا، یہاں پر وہ اپنے آپ کو پھنساتا نہیں، دنیا کی رونقوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں. اینڈ کوائٹ پلگرمیج، اور اس کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسا کہ کوائٹ پلگرمیج، ایک ایسی زیارت، ایک ایسا سفر جو کہ عبادت کے لیے ہو، زیارت کے لیے ہو. ہم اس کا ترجمہ حج بھی کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک اچھے آدمی کی زندگی کہ جس کو لائف اپ رائٹ، ایمانداری اور عزت والی زندگی نصیب ہوتی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. بتا دینا اگر میں نے کچھ زیادہ لمبی کر دی ہو. ویسے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بات کو کلیئر کر دوں. تو سبسکرائب. صرف سبسکرائب کرنا مقصد نہیں ہے، نالج آپ تک پہنچاتے رہنا مقصد ہے. بس آپ مجھے موٹیویٹ کرتے رہا کریں کہ میں ایسا کرتا رہوں.